اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم نے جو ایوری ڈے لائف کا یا روزمرہ زندگی کا جو سلسلہ شروع کیا ہے وہ جاری ہے، چونکہ ظاہر زندگی بہت بڑی ہے اور روزمرہ زندگی کے معاملات بھی بہت سے ہیں۔ نو ون کین کلیم کہ وہ سارے معاملات کو ٹیک اپ کر سکتا ہے، نہ ہی یہ انٹینٹ ہے ایکچولی۔ میں تو جو کچھ چیزیں میرے ذہن میں کچھ مین ٹاپکس ہیں، جیسے ایجوکیشن کا ایک مین ٹاپک ہے جس میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں سے کچھ نشستوں پہ وہ مکمل تو کیا ہوگا، لیکن ہم کچھ اس کے فیسٹس ہم دیکھ سکیں گے۔ اسی طرح سے ہیلتھ، چونکہ میرا ایک سبجیکٹ ہے جس کو میں کلوزلی جانتا ہوں، اس لیے اس کے بھی میں کچھ ایسپیکٹس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا۔ عوام پہ ابھی میں بات کرنا چاہتا ہوں آج سے شروع کر کے، چونکہ میں عوام میں بھی شامل ہوں اور آپ میں سے بھی بہت سے لوگ شامل ہیں، اور اس لیے عوام کا ذکر ضروری ہے، اور عوام بیچاروں کا ذکر ہوتا بھی بہت ہے۔ عوام نے یہ کہا، عوام نے وہ کر دیا، عوام کی یہ مرضی ہے، عوام کی یہ فلاں ہے، عوام کے اوپر کافی بوجھ ڈالا جاتا ہے، اس سینس میں کہ جب ان کے بارے میں یا ان کی کوئی حمایت چاہیے ہوتی ہے، اور جب وہ مل جاتی ہے یا نہیں بھی ملتی تو اس کے بعد پھر عوام کہیں اور ہو جاتی ہے، اور جو اشرافیہ جس کو کہا جاتا ہے وہ کہیں اور ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا اور ہم جیسے ملکوں کا ایک یوزول طریقہ ہے۔ آپ اس کو کوئی اور نام دینا چاہیں کہ یہ ہمارا المیہ ہے، فلاں ہے، جو بھی ہے، لیکن یہ ایک سٹینڈرڈ طریقہ ہے جو ہمارے ملک میں بھی آ چکا ہے، اور دن بدن اس نے زور پکڑ لیا ہے، اور بہت سے اور ملکوں میں جہاں مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا ہے، جو لو اینڈ مڈل انکم کنٹریز کہلاتے ہیں نا، انٹرنیشنل لینگویج میں ٹرمینالوجی میں LMICs کہلاتے ہیں، ان میں سے بہت سو کا یہی ایشو ہے ایکچولی۔ اینی وے، آج کا جو پہلا ٹاپک ہے عوام سے ریلیٹڈ، وہ میں تھوڑی سی عوام کی معیشت کی بات کرنا چاہتا ہوں، عوام کی اکنامکس کی بات کرنا چاہتا ہوں، یا عوام کا رول کسی ملک میں یا ہمارے ملک میں، ہم کسی کی بات نہیں کرتے، ہمارے ملک میں عوام کا معیشت میں کیا رول ہے۔ میں اکانومسٹ نہیں ہوں، میں کوئی معاشی کیا کہتے ہیں اس کو، تجربہ کار یا تجزیہ نگار نہیں ہوں اس معیشت کے اوپر، لیکن میں تو ایز اے کامن مینس پرسپیکٹیو آپ سے بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے، میرا یہ فرم بلیف ہے، آفٹر ہیونگ اسپینٹ اے لاٹ آف لانگ لائف ایکچولی، کہ معیشت ایکچولی عوام چلاتے ہیں، گورنمنٹ نہیں چلاتی، اور ہر ملک میں یہی معاملہ ہے۔ یعنی جتنی پروڈکٹیوٹی ہے نا، جس کو ہم گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ میں بھی میئر کرتے ہیں، وہ ساری کی ساری عوام سے آتی ہے۔ یعنی فیکٹری میں عوام کام کرتے ہیں، کھیتوں میں عوام کام کرتے ہیں، دکانوں پہ عوام کام کرتے ہیں، ہر طرح کا کاروبار عوام کرتے ہیں، چھابڑیاں عوام لگاتے ہیں، مزدوری عوام کرتے ہیں، یعنی ہر طرح کا کام جس سے انکم جنریٹ ہوتی ہے، جو روزگار پیدا ہوتا ہے، وہ عوام کرتے ہیں۔ گورنمنٹ ایسا کوئی کام نہیں کرتی جس سے انکم جنریٹ ہوتی ہو۔ گورنمنٹ صرف وہ کام کرتی ہے جہاں وہ یہ سارے پیسے خرچ کرتی رہتی، اور انفیکٹ جتنا بھی اسٹرکچر ہے گورنمنٹ کا یا حکومت کا، وہ صرف اور صرف خرچ کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ وہ کوئی کسی قسم کی کوئی انکم، کوئی روزگار پیدا نہیں کرتا وہ۔ اور روزگار پیدا کرنے سے مراد یہ ہے کہ فرض کیجئے اگر وہ یہ کریڈٹ بھی لیتے ہیں کہ جی ہماری پالیسیز کی وجہ سے نئی جابز کریٹ ہو گئیں، مزید روزگار کے مواقع فراہم ہو گئے، تو یہ پالیسی ہے، گورنمنٹ نے صرف پالیسی دی ہے، کام تو اس پہ لوگوں نے کیا ہے۔ فرض کیجئے جیسے کہا جائے گا کہ جی فرض کیجئے انڈسٹری کو انہوں نے کوئی ایسی خاص رعایت دے دی جس سے انڈسٹری والوں کو لگا کہ اس میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، تو وہ جو انویسٹ کریں گے وہ تو لوگ ہی ہوں گے نا، عوام ہوں گے۔ گورنمنٹ نے تو صرف پالیسی دی ہے۔ تو گورنمنٹ کا رول صرف معیشت میں اتنا ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسیز دو رول ہیں۔ ایک تو یہ کہ گورنمنٹ ان پیسوں کو اچھا یا برا خرچ کرتی، اور ہمارے ملک میں اس کی چلے میں بعد میں بات کر لیتا ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ گورنمنٹ ایسی پالیسیز بناتی ہے جس سے یا لوگوں کو سہولت ہوتی ہے انکم جنریٹ کرنے میں، روزگار پیدا کرنے میں، یا ان کے کام میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔
یعنی اس کی یہ پالیسیز ہیں نا، دونوں طرح کی پالیسیز ہیں، اور حکومتیں بناتی ہیں، دونوں طرح کی پالیسیز بناتی ہیں، اور ان کی اپنی اپنی وجوہات ہیں، ہماری حکومت کی بھی اپنی وجوہات ہیں کہ وہ عوام کے لیے ایسی پالیسی بنائیں کہ جس سے ان کو انکم جنریٹ کرنے میں آسانی ہو، یا ایسی پالیسی بنائیں کہ جس سے لوگوں کو مشکلات پیدا ہو جائیں. جیسے ابھی نئے بجٹ کے بعد بڑا بحث مباحثہ ہے، ہر بزنس مین ٹیکسیشن پہ اعتراض کر رہا ہے، رنگ برنگی ٹیکسیشن پہ کر رہا ہے، اس کے علاوہ جو ڈائریکٹ انڈائریکٹ کاسٹ ہیں ان پہ اعتراض چل رہا ہے، اور وہ جائز اعتراضات ہیں نا. یعنی بجلی کے بل میں بجلی کی کاسٹ تو بڑی ہے، اس میں کچھ فالتو ٹیکسز ایڈ ہو گئے ہیں، اس میں اور کئی طرح کی چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو گورنمنٹ نے بالکل بغیر کسی خبر دیے بڑھا دی، اور کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہے اس کی، لیکن وہ بڑھ گئی ہیں. جیسے ایک گاڑی کا ٹوکن ٹیکس پچھلے سال جو میں نے دیا وہ 3750 روپے تھا، 3750 روپے. اس سال جب میں نے وہ ٹیکس دیا ہے جولائی میں تو وہ 6026 روپے. اس میں انکم ٹیکس اتنا ہی ہے 1750 روپے، جو ایڈوانس انکم ٹیکس جتنا پچھلے سال تھا اس سال بھی اتنا ہے، وچ بیسکلی مین کہ ٹوکن ٹیکس کی قیمت بڑھا دی ہے گورنمنٹ نے، اور یہ کہیں اناؤنسمنٹ نہیں آئی لیکن انہوں نے بڑھا دی. اور اسی طرح ظاہر ہر کار کے جو بھی ان کا والیوم یا سی سیز پہ جو کیلکولیٹ کرتے ہیں ہر کسی کے لیے بڑھا دی ہے انہوں نے. اب یہ ایسی چیزیں جو ان اناؤنسڈ ہیں، یہ پالیسیز ہیں، اور یہ پالیسیز دو طرح سے ہیں نا. یعنی ایک تو یہ کہ عوام سے کتنا پیسہ گورنمنٹ ایکسٹریکٹ کر سکتی ہے ٹیکسیشن کی شکل میں، انڈائریکٹ ٹیکسز کی شکل میں، اور کئی طرح کے سیس ہیں اور لیویز ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ ایسی جو اپنے ایکسپنسز ہیں گورنمنٹ کے ان کو کس حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں. ابھی یعنی اخباروں میں خبر تھی نا کہ پہلے 45 دن میں اس گورنمنٹ نے کوئی 3 ٹریلین 300 کھرب روپے انہوں نے بینکوں سے قرض لیا، اور ظاہر 20-21% پہ لیا ہے. اور اس میں یہ کسی نے جس نے بھی خبر اخبار میں I read it myself، وہ یہ تھا کہ تقریباً 7.5 ارب روپے پر ڈے کے حساب سے گورنمنٹ نے قرضہ لیا، اور یہ لوکل کرنسی میں ہے. اس سے نہ ایکسپورٹ کو فائدہ ہوگا، نہ امپورٹ کو فائدہ ہوگا، نہ کوئی IMF کا قرض اتر سکے گا اس سے. یہ صرف گورنمنٹ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے، چونکہ گورنمنٹ کا سٹرکچر دن بدن بڑے سے بڑا ہو گیا ہے، وزیروں کی تعداد میں بے حساب اضافہ ہو گیا ہے، منسٹریاں پھول گئی ہیں، اس کے علاوہ جو سرکار کے ادارے ہیں ان میں نئی جیسی بھی ہے ان میں اضافہ روز بروز ہوتا چلا جاتا ہے، اور پلس ان کی مراعات اور ان کی جو بھی چیزیں ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں اور بڑھ چکی ہیں. جو ہمارے سامنے ابھی ریسنٹ ٹائمز میں جو یعنی پچھلے 1.5-2 مہینے میں جتنی خبریں آ چکی ہیں اس کے مطابق جس کا زور چلا ہے اس نے اپنی انکم بڑھا لی ہے. اور جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو گورنمنٹ نے سپورٹ کر دیا ہے، کوئی 25-30% ان کی انکم بڑھا دی ہے. لیکن جو بلک ہے، جو پرائیویٹ ملازمین ہیں، جو نجی اداروں میں کام کرتے ہیں، ان کو تو کوئی ریلیف نہیں ملا. لیکن وہ جو انفلیشن بڑھے گی اس بات کی وجہ سے کہ ایک سرٹن طبقے کے پاس انکم بڑھ گئی ہے تو وہ ظاہر ہے زیادہ افورڈ کر سکتے ہیں، تو مہنگائی تو بڑھے گی پھر. تو جو لوگ جن کی انکم نہیں بڑھی ان پہ نقصان ہوگا. بہرحال یہ تھوڑا سا شاید میں اپنی اصل بات سے ہٹ گیا ہوں. تو اصل بات یہ ہے کہ معیشت عوام بناتے ہیں اور عوام چلاتے ہیں، اور عوام کو کسی کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، اپنے کام کرتے رہنا چاہیے. یعنی اگر آپ دکاندار ہیں تو اپنی دکانداری پہ توجہ دیجیے، باقی کاموں کو چھوڑ دیجیے، کوشش کیجیے اس میں جتنا اضافہ آپ کر سکتے ہیں آسان طریقے سے. اگر آپ کوئی جاب کرتے ہیں تو اس کو اچھے سے اچھے طریقے سے کیجیے تاکہ آپ اس جاب میں گرو کر سکیں، آپ کی ترقی ہو سکے، آپ کو اچھی انکریمنٹ مل سکے آن یور میرٹ ایکچولی. اگر آپ کوئی بھی یعنی اگر آپ کہیں پہ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کر رہے ہیں تو بھی آپ اس میں اچھے طریقے سے کام کر لیجئے. بے شمار کام ہیں، سب ضروری ہیں. یعنی چنگچی چلانا، رکشہ چلانا، مزدوری کرنا، یہ سب کام ہے نا، ان سب سے روزگار جنریٹ ہوتا ہے. تو جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کو اچھے طریقے سے کر لیجئے، تو آپ اپنی انکم میں اضافہ کریں گے تو معیشت خود بخود بہتر ہو جائے گی. ہاں البتہ جو دوسرا پارٹ ہے پالیسیز کا، اس پہ بہرحال میں اس پہ بہت زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ ایک حد سے زیادہ عوام گورنمنٹ کو پریشرائز نہیں کر سکتے.
اور ख़ास طور پہ ہم جیسے ملکوں میں نہیں کر سکتے، کیونکہ جب وہ ذرا سا عوام کا پریشر بڑھتا ہے تو گورنمنٹ کا تشدد بڑھ جاتا ہے، اور وہ پھر ایسے ایسے حربے استعمال کرتے ہیں کہ عوام بیچارے بالکل کسی نہ کسی طرح سے مرجھا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جن ملکوں میں تھوڑا ذرا بہتر حالات ہیں وہاں پہ عوام اپنا ایکسپریشن زیادہ زور دے کے کر سکتے ہیں اور وہ اپنی بات منوا لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں ذرا باتیں کچھ مانی جاتی ہیں اور کچھ پریشر گروپس کی مانی جاتی ہیں۔ جیسے جب کاروباری لوگ کوئی پریشر ڈالیں گے تو گورنمنٹ مان لے گی، لیکن چونکہ تنخواہ دار طبقہ کوئی پریشر نہیں ڈال سکتا، اس کی کوئی نہیں سنے گا۔ وہ بیچارے چیخ چلا رہے ہیں جب سے بجٹ آیا ہے کہ جی آپ نے انکم ٹیکس بڑھا دیا ہے، اور سب ہم پہ ہی بڑھایا ہے اور تو کسی پہ نہیں بڑھا۔ باقیوں کو تو آپ نے بڑھانے کی خبر سنا کے واپس بھی لے لیے بہت سے لوگوں سے، ہم سے ایسی کوئی خبر نہیں لی، اور اس طرح کی باتیں ہیں۔ سو یہ ہے معاملہ۔ تو جو باٹم لائن ہے، جو سمری ہے آج کی بات کی، وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف معاشی ترقی کے لیے مت دیکھیے، اپنی طرف دیکھیے، اپنی ترقی کیجیے معاشی، تو آپ ملک کی ترقی کافی حد تک بہتر ہو جائے گی۔ جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے اور اس کے وہ معاملات جو کہ اچھے نہیں ہیں اور جن کی وجہ سے عوام کو مشکلات ہیں اور جن کی وجہ سے اوورآل ملکی سطح پر معاشی ترقی کے راستے میں رکاوٹ بنتی، وہ دیکھیے وہ ایک اور جہت ہے اس کی، اس پہ بھی کام کرنا چاہیے۔ اس کے لیے آپ اپنے جو نمائندے آپ نے الیکٹ کیے تھے، آپ ان پہ پریشر ڈال سکتے ہیں، ان کو کہہ سکتے ہیں، آپ اپنی رائے کا اظہار اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، آپ پرامن طریقے سے اپنی بات رجسٹر کروا سکتے ہیں اور اس بات کو جاری رکھ سکتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں یقیناً فرق پڑے گا۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔